بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 24 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا یہ رکوع جو ہے وہ آیت نمبر 179 سے 196 تک ہے۔ کل 8 آیتیں ہیں اس رکوع میں۔ آیت نمبر 199 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى وآتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الأہلہ، نئے چاند کے بارے میں، چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، ہیا یہ، مواقیت، اوقات ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے، ولیسا، اور نہیں ہے، البر، نیکی، بیان، یہ کہ تم آؤ، البیوت، گھروں کو، من ظہورہا، اس کے پچھواڑے سے، ولیکن البر، بلکہ نیکی یہ ہے، من اتقیٰ، جو ڈرے، وآتوا البیوت من ابوابہا، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم، شاید کہ تم، تفلحون، فلاح پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے، احرام کی حالت میں اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو، اور گھروں میں تو دروازوں سے ہی آیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب چاند کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے تھے عرب مشرکین مکہ کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کی کیا وجوہات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تمہیں اوقات بتاتا ہے۔ اب پہلی کا چاند دیکھیں، اس کے بعد 1 ہفتے بعد دیکھیں چاند کو تو وہ دگنا ہوا ہوتا ہے اور آدھا چاند ہو جاتا ہے، اور 2 ہفتوں بعد دیکھیں تو پورا چاند ہو جاتا ہے، پھر اس کے گھٹنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے حساب رکھتے ہیں تاریخ کا، چاند کی تاریخ کا، اور اس کے علاوہ حج کے مہینے معلوم کرتے ہیں اس سے۔ ولیس البر بأن تأتوا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم آؤ، البیوت من ظہورہا، گھروں میں ان کے پچھواڑوں سے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جو لوگ حج کے لیے جاتے تھے، نو مسلم تھے، ظاہر ہے انہیں تمام احکامات کا علم نہیں تھا ابھی، تو وہ اگر حالت احرام میں انہیں کوئی کام پڑ جاتا تھا تو وہ گھروں میں ان کے دروازوں سے نہیں جاتے تھے، بلکہ وہ خود سے ہی گمان کر کے کہ دروازوں سے کہیں جانے سے ہمیں گناہ نہ ہو، تو وہ پیچھے سے جاتے تھے، پیچھے سے گھر کے پچھواڑے سے، دیوار پھلانگ کے اندر جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے، ولیکن البر من اتقیٰ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو کوئی ڈرے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے احکامات معلوم کریں اور ان پر عمل کریں۔ وآتوا البیوت من ابوابہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ تم اپنے گھروں میں حالت احرام میں بھی اپنے گھروں میں دروازوں سے آ سکتے ہو، اور دروازوں سے آؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب اس سے ملتی جلتی آیت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تو اس میں پوری نیکی کی ساری تفصیل بتائی گئی، اور اینڈ پہ بتایا گیا کہ وہ لوگ متقی یہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ اشارتاً ذکر کیا ولیکن البر من اتقیٰ، بلکہ نیکی اس کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ تو تقوی اختیار کرنے کے لیے ہمیں پیچھے جانا پڑے گا تفصیلات میں، سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں دیکھیں ہم، پھر ہم آیہ بر میں دیکھیں کہ متقین کی کیا صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کو پسند کیا ہے کہ یہی نیکی ہے جو تقوی اختیار کریں۔ آیت 190 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔
وقاتلو اور لڑو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں الذین ان لوگوں سے جو یقاتلونکم تم سے لڑتے ہیں ولا تعتدوا اور زیادتی نہ کرنا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتا المعتدین زیادتی کرنے والوں کو۔ لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اب کون لوگ لڑتے ہیں؟ مشرکین مکہ ہی تھے نا جو مسلمانوں سے لڑتے تھے، ان کو حج عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ صلح حدیبیہ کا معاملہ کرنا پڑا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے تو راستے میں ہی روک لیا حدیبیہ کے مقام پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اجازت دی ہے کہ تم بھی ان لوگوں سے لڑو جو لوگ تم سے لڑتے ہیں۔ تو یہاں جہاد کی اجازت دی گئی ہے اس آیت میں۔ آیت 191 وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثُقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ وَاقْتُلُوهُمْ اور ان سے لڑو، حیث ثقفتموہم جہاں بھی تم انہیں پاؤ، اور انہیں قتل کرو جہاں بھی تم انہیں پاؤ، اخرجوہم اور انہیں نکالو، من حیث اخراجکم جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، والفتنۃ اور فتنہ اشد زیادہ شدید ہے، من القتل قتل سے، ولا تقاتلوہم اور نہ لڑنا ان سے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے قریب، حتیٰ یقاتلوکم فی یہاں تک کہ وہ تم سے اس میں لڑیں، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ اگر وہ تم سے لڑتے ہیں مسجد حرام کے قریب، فَاقْتُلُوهُمْ تو تم بھی ان سے لڑو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑیں، اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی ہے کہ جہاں کہیں تم انہیں دیکھو، انہیں پاؤ، انہیں پکڑو، انہیں مارو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ اور انہیں نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ کہاں سے نکالا؟ مکہ سے نکالا، ظاہر ہے مسلمانوں کو انہوں نے مکہ سے نکالا تھا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی حالات اتنے تنگ کر دیے گئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے پیارے وطن مکہ کو چھوڑنا پڑا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اجازت دی ہے کہ انہیں نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ اب چونکہ اسلام مضبوط ہو چکا تھا، مسلمانوں کی تعداد بڑھ چکی تھی، طاقت ان کے ہاتھ میں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم اس پوزیشن میں ہو، پہلے تو تمہیں ظاہر کمزور تھے مسلمان، مالی لحاظ سے بھی اور طاقت کے لحاظ سے بھی، افرادی قوت کے لحاظ سے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کو یہی تھا کہ کف ایدیکم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، برداشت کرو جو بھی وہ ظلم کرتے ہیں۔ 13 سال مسلمانوں نے مکہ میں برداشت کیے ان کے ظلم و ستم۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب تم ان سے لڑو، انہیں مارو جہاں بھی انہیں پاؤ، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ شدید ہے، یعنی انہیں اگر تم مارو گے تو وہ زیادہ بڑی بات نہیں ہے، اس سے بڑی بات انہوں نے کی ہے، اس سے بڑا گناہ انہوں نے کیا جو تمہیں وہاں سے نکالا اور اللہ کے احکامات کو وہاں پہ لاگو کرنے سے منع کیا اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے روکا مسلمانوں کو۔ تو یہ فتنہ تھا۔ فتنے کا مطلب یہ اردو والا فتنہ نہیں ہے، بلکہ یہ عربی میں فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان کے خلاف چلنا، اللہ کی بات کو نہ ماننا، دین اسلام کو قبول نہ کرنا اور اس کے خلاف سازشیں کرنا، یہ فتنہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ شدید ہے، لہٰذا تم انہیں جہاں کہیں پاؤ انہیں قتل کرو۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے حکم دیا لیکن ان کو مسجد حرام کے قریب قتل نہ کرنا، ان سے لڑائی نہ کرنا، حتیٰ یقاتلوکم فی یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں، کیونکہ اگر وہ لڑیں گے تو مسلمان تو نہیں ہاتھ روک سکیں گے نا، پھر تو انہیں لڑنا پڑے گا۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ پھر اگر وہ تمہیں قتل کریں تو تم بھی انہیں مارو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ یہی بدلہ ہے کافروں کا۔
آیت 192 فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِن پس اگر ننتہو وہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ارشاد فرمایا کہ پھر اگر یہ لڑائی جھگڑے سے باز آ جائیں، اگر تمہارے مطیع بن جائیں، اسلام قبول کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیں، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ آیت 193 وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وَقَاتِلُوهُمْ اور لڑو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا نہ رہے فتنۃ فتنہ ویکونا اور ہو جائے الدین دین للہ اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ جائیں فَلَا عُدْوَانَ تو کوئی زیادتی نہیں ہے الا سوائے علی الظالمین ظالموں کے۔ ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے۔ اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے کہ وقاتلوہم ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اس مضمون کی مکمل شکل سورہ انفال میں ہمیں نظر آتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کلو کا اضافی لفظ وہاں پہ آیا، یعنی دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ باز آ جاتے ہیں لڑائی جھگڑے سے اور مطیع ہو جاتے ہیں فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ تو تم بھی زیادتی نہ کرو سوائے ظالم لوگوں کے۔ آیت 194 الشہر الحرام بشہر الحرام، اب جنگ کے اصول اس آیت میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ الشہر الحرام بشہر الحرام بشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ الشہر الحرامی، الشہر الحرام حرمت والے مہینے کا بدلہ بشہر الحرامی حرمت والے مہینے سے ہے، والحرمات قصاص اور حرمتوں کا بھی بدلہ ہے۔ فمن اعتدى علیکم پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے فاعتدوا علیہ تو تم بھی اس پر زیادتی کرو بمثل ما اعتدى علیکم مانند اس کے جو اس نے تم پر زیادتی کی۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، واعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں اور حرمتیں عدلے بدلے کی ہیں۔ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کی مثل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو جنگ کرنے میں بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ حرمت والے مہینوں کا بھی بدلہ ہے کہ اگر وہ حرمت والے مہینوں میں تم سے جنگ کرتے ہیں تو تم بھی ان سے کرو حرمت والے مہینوں میں۔ حالانکہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا حرام تھا پہلے بھی اور اب بھی۔ حرمت والے 4 مہینے قرآن پاک میں بتائے گئے ہیں، جن میں سے 3 مسلسل ہیں اور ایک علیحدہ ہے۔ 3 جو مسلسل ہیں وہ آتے ہیں ذی القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور اس کے بعد ایک مہینہ ہے رجب۔ یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے، ان میں جنگ کرنا حرام ہے۔ لیکن اگر کافر باز نہیں آتے ان مہینوں میں جنگ کرتے ہیں تو اس کا بھی بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی پھر ان مہینوں میں ان سے جنگ کرو۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم تو تم ان پر زیادتی کرو جتنی انہوں نے تم پر زیادتی کی، اسی کی مانند زیادتی میں اضافہ نہ کرو، جتنی وہ تم سے زیادتی کرتے ہیں اتنی ہی تم ان سے کرو، بدلہ اتنا ہی لو جتنا انہوں نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا ان اللہ مع المتقین اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ آیت 195 وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ولا تلقوا اور نہ ڈالو، بِأَیْدِیکُم اپنے ہاتھوں، الی التہلکہ ہلاکت میں، وَأَحْسِنُوا اور احسان کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المحسنین پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ اب یہاں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا جا رہا ہے، پہلے قتال کا حکم تھا، اس سے پہلے حج کا اور پھر صوم کا ذکر تھا۔ اب یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، یہ بھی ایک طرح سے جہاد بالمال ہے، مال کے ذریعے جہاد کرنا، کیونکہ مال خرچ کیے بغیر جہاد بھی نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں جو مسلمانوں سے مال دینے کی اپیل کی تھی باقاعدہ، تو اگر وہ لوگ نہ اس وقت خرچ کرتے تو کیسے مسلمان کا لشکر کیسے تیار ہوتا، فوجیوں کے لیے سامان کہاں سے آتا، جنگ کے لیے ہتھیار کہاں سے آتے، یہ سب تو پھر انفاق فی سبیل اللہ سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے باقاعدہ اس کا جہاد بالمال کا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی جب خرچ کرنے کی ضرورت ہو، جہاد کے لیے اپیل کی جائے مال خرچ کرنے کی، نہ کیا جائے تو سمجھو اس نے خود کو ہلاکت میں ڈال لیا، جو اپنا مال جمع کر کے بیٹھا رہا اور اس نے جنگ کے لیے نہ دیا۔ وَأَحْسِنُوا اور احسان کرو، یعنی جو بھی نیکی کرو وہ حسن نیت سے کرو اور احسان کے درجے پہ جا کے کرو۔ وہ حدیث جبریل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 درجے بتائے تھے، ایمان، اسلام اور احسان۔ اور احسان کی تعریف یہ کی تھی کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو پھر یہ تو ضرور ہی ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشریح کی تھی احسان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا وَأَحْسِنُوا اور احسان کی حد تک جا کے نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آیت 196 وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ اور پورا کرو، مکمل کرو حج کو، والعمرۃ اور عمرہ کو، للہ اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پھر اگر تم گھر جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ تو جو میسر آ جائے، من الہدی قربانی سے، ولا تحلقوا اور نہ منڈواؤ، رؤوسکم اپنے سر، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الہدی محلہ قربانی اپنی جگہ تک پہنچ جائے۔ فمن کان منکم مریضا پس جو کوئی تم میں سے مریض ہو، او بہ اذى من راسہ یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، ففدیۃ من صیام تو فدیہ دے روزے سے، او صدقۃ یا صدقہ دے، او نسک یا قربانی دے۔ اب یہاں پہ 3 آپشنز بتائے گئے ہیں کہ اگر کوئی سر منڈوا لے پہلے ہی، جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہیں پہنچی سر منڈوا لے، تو وہ پھر کیا کرے کہ وہ 3 روزے رکھے، یا وہ ایک جانور قربان کرے، یا وہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ پس جب تم امن میں ہو جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ تو جو کوئی حج تمتع کرنا چاہے۔ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ حج تمتع وہ حج ہوتا ہے جس میں
ایک ہی عمرے میں حج اور عمرہ کر لیا جاتا ہے، ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ کر لیا جاتا ہے۔ اور حج قران وہ ہوتا ہے جس میں پہلے عمرہ کر لیا جاتا ہے احرام باندھ کے، اور اس کے بعد احرام اتار دیا جاتا ہے، پھر حج کے لیے علیحدہ احرام باندھا جاتا ہے۔ تیسری قسم حج افراد ہے جس میں صرف حج کیا جاتا ہے، حج کے لیے عمرہ احرام باندھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو کوئی ارادہ کرے حج تمتع کا تو وہ احرام باندھے عمرے اور حج کے لیے۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی اسے قربانی سے میسر آئے وہ دے دے، یعنی ایک دفعہ اور یہاں قربانی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، جو کوئی نہ پائے قربانی کا جانور، فَصِيَّامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو وہ 3 روزے رکھے حج کے دنوں میں، یعنی 7، 8 اور 9 ذی الحج کو روزہ رکھے، 10 کو نہیں ہوتا کیونکہ 10 کو عید ہوتی ہے اور قربانی کا دن ہوتا ہے۔ فی الحج، حج میں، وَسَبْعَةٍ، اور 7 اِذَا رَجَعْتُمْ، جب تم واپس آ جاؤ اپنے گھروں میں۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملۃ، یہ پورے 10 روزے ہو گئے۔ ذَلِکَ لِمَن لَّمْ یَکُن، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نہیں ہیں اہلہ حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے رہنے والے نہیں ہیں، یعنی مکہ کے رہنے والے نہیں ہیں، ان کے لیے، یعنی جو باہر سے حج کرنے گئے ہیں دوسرے ملکوں سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اگر وہ غفور الرحیم ہے تو وہ شدید العقاب بھی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کا حکم دیا ہے، اور حج اور عمرہ بھی، حج اور عمرے سے پہلے قتال کا حکم دیا ہے، کیونکہ خانہ کعبہ جو تھا وہ مشرکین کے قبضے میں تھا۔ انہوں نے پہلے صلح حدیبیہ، عمرے کے موقع پر صلح حدیبیہ کرنی پڑی تھی، انہوں نے روک لیا تھا، مسلمانوں کو منع کر دیا تھا عمرہ کرنے سے۔ تو اب حالات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں جگہ کو پاک صاف کر دو، مکہ کو ان کے شر سے اور ان سے، مشرکین سے، تاکہ آسانی سے حج اور عمرہ ہو سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو پھر اگر تم گھر جاؤ تو جو تمہیں میسر ہے قربانی میں سے وہ دے دو۔ جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قربانیاں بھیج دی گئی تھیں، اور پھر بال منڈوائے تھے، جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ چکی ہوگی تو پھر انہوں نے بال منڈوا دیے تھے۔ قربانی تو بھیج دی جاتی تھی کیونکہ وہ تو جو اہل مکہ تھے، ظاہر ہے ان کو فائدہ تھا، اس میں گوشت مل جاتا تھا انہیں۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن تم بال نہیں منڈوا سکتے اس وقت تک جب تک کہ تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ وہ قربانی اپنی جگہ پر پہنچ چکی ہے، قربان گاہ تک پہنچ چکی ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی کے سر میں تکلیف ہے یا کوئی بیمار ہے، وہ اپنا سر جلدی منڈوانا چاہتا ہے اور ابھی قربانی قربان گاہ تک نہیں پہنچی، تو وہ اپنا سر منڈوا لیتا ہے، تو پھر اس کو اس کا فدیہ دینا پڑے گا، اور اس میں اسے 3 روزے رکھنے ہوں گے، یا 3 آپشن دی ہیں، 3 روزے رکھنے ہوں گے، یا جانور دینا ہوگا، صدقہ کرنا ہوگا، یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس جب تم امن میں ہو جاؤ تو پھر تم عمرہ اور حج پورا کرنا چاہو تو جو قربانی تمہیں میسر ہو وہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَّامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، پھر جس کے پاس قربانی میسر نہ ہو تو وہ کیا کرے کہ وہ 10 روزے رکھے، اور اس کی صورت یہ ہو روزوں کی کہ 3 روزے حج کے دوران رکھ لے، یعنی 7، 8 اور 9 ذی الحج کو، اور 7 روزے جب وہ واپس گھر آئے تو پھر رکھ لے۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ پورے 10 ہو گئے۔ ذَلِکَ لِمَن لَّمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو یہ ان لوگوں کے لیے حکم ہے جو مکہ کے رہنے والے نہیں ہیں، جو باہر سے حج کرنے گئے ہوئے ہیں دوسرے ملکوں سے۔
واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی اللہ کے احکامات پورے کرنے کی فکر کیا کرو، اور یہ اللہ سے ڈرا کرو کہ جو اللہ نے احکامات ہمیں دیے ہیں ہمیں بیانے ہی پورے کرنے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری پکڑ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مسلمانوں کو عمل کرنے کے لیے اکسایا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں، آیت نمبر 196 میں، حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ ہاں، اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کاٹ ڈالو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، اس کی وجہ سے سر منڈوا لے تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے دے، خواہ قربانی کرے۔ پس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے، پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کاٹ ڈالے۔ جسے طاقت ہی نہ ہو تو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے، اور 7 واپسی میں، یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ لوگو، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ صدق اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ۔